السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. اور باقی تمام ایپیسوڈس کے ساتھ آج بھی میں آپ لوگوں سے کچھ شیئر کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں. ایکچولی آئی لیو ہیئر ان یو ایس اے ریسنٹلی. یہاں پہ ہم آئے، ہمیں زیادہ عرصہ نہیں ہوا یہاں آئے ہوئے، تو ہمارے ساتھ کچھ چیزیں ہوئیں. تو میں چاہتی ہوں کہ جو بھی لوگ دوز ہو آر پلاننگ ٹو کم ٹو یو ایس اے اور اینی ادر کنٹری ابراڈ، سو دے شوڈ نو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور آپ کو اس کی کیا احتیاط کرنی چاہیے، کس طریقے سے آپ لوگوں کو پلاننگ وغیرہ کرنی چاہیے اور سیف کس طریقے سے آپ رہ سکتے. کیونکہ جب ہم یہاں آئے وی ہیڈ زیرو آئیڈیا اباؤٹ کرائم ان امیریکا، بیکاز وی ور لائک کہ بھائی یہاں پہ تو سیف ہے سب کچھ. کیونکہ جب آپ پاکستان میں یا انڈیا میں یا ایشین کنٹریز میں اس طریقے سے رہتے ہو تو آپ ابراڈ لائف کو بہت فینٹسائز کرتے ہو کہ یار او یس وہاں پہ تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اس طریقے سے ہوگا کہ بٹ نو بڈی ٹیل یو دا ڈارک سائڈ. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہر چیز بری ہے، بٹ جو میرے ساتھ ہوا ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو شیئر مائی ایکسپیرئنس وچ ایکچولی ہیپنڈ، سو دیٹ پیپل کین بی اویئر آف اٹ، اور جب بھی وہ اگر آنا چاہیں تو ان چیزوں کی وہ احتیاط کر سکتے ہیں. تو مے بی پیپل ول learn some lesson. تو ہوا کچھ اس طریقے سے کہ جب ہم یہاں آئے ہوئے، ہمیں یہاں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، 3-4 مہینے. we were living with someone, so after a few months we decided to get our separate place to live. so ہم الگ موو ہو گئے. اچھا وہ بھی پھر میں کسی دن آپ سے ڈیٹیل میں شیئر کروں گی کہ وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہوا یہ کہ میرے ہسبینڈ کو سیلری ملی اور سیلری انہوں نے پوری کیش کرا لی. اینڈ ہی واز لائک کہ کچھ چیزیں گھر میں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں اور میں گھر پہ سو رہی تھی، مجھے نہیں پتا میرے ہسبینڈ کب گئے باہر، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کچھ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو ہمارے گھر کے قریب ہی ٹارگیٹ تھا. ہمیں اتنی زیادہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ہمیں کہاں سے چیزیں لینی چاہیے، کون سے اسٹورز اچھے ہیں، کہاں پہ چیزیں مناسب قیمت میں مل جاتی ہیں. سو وی آلریڈی نیو اباؤٹ ٹارگیٹ. سو انہوں نے سوچا کہ بریک فاسٹ نہیں ہے گھر پہ، بچے اور میں اٹھیں گے تو ہم لوگ کو پرابلم ہوگی، تو میں بریک فاسٹ کے لیے چیزیں لے لیتا ہوں، ڈے بریڈ اینڈ ای ٹی سی واٹ ایور ہی وانٹیڈ ٹو بائی. سو وہ گئے، انہوں نے جا کے پارکنگ میں گاڑی لگائی اینڈ ان کے پاس ان کی پوری سیلری جو کہ تقریباً $2,000 تھے کیش تھا ان کے پاس. تو انہوں نے وہ پورا کیش جو ہے وہ ڈیش بورڈ میں رکھ دیا اور ان کو اندازہ نہیں تھا. انہوں نے کہا یار یہاں پہ تو اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے نہیں ہیں. تو خیر چلے گئے اپنا ناشتہ وغیرہ لے کے. جب وہ واپس آئے تو ہماری گاڑی کا شیشہ پورا ٹوٹا ہوا تھا اور کسی نے جو ہے وہ شیشہ توڑ کے پورے $2,000 کیش نکال لیے تھے. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ آتے ہو تو آپ کے پاس اتنا پیسے نہیں ہوتے، اتنا کھلا ہاتھ نہیں ہوتا، اور آپ آلریڈی اپنی فیملی سے دور ہوتے ہو، نیا کام ملتا ہے، نئی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو آلریڈی اتنی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے جب آپ آتے ہو. مطلب ڈپریشن تو ایک الگ ہی چیز ہے نا، مطلب ہر چیز کا ہی آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے. آف کورس وین یو لیو یور فیملی، لیو یور کنٹری، یور ہاؤس، یور کمفرٹ اینڈ ایوری تھنگ. سو لائف از ناٹ دیٹ ایزی ہیئر ان ابراڈ. تو جو بھی لوگ یہ سوچ رہے کہ یہاں آئیں اور آپ کوئی بھی چیز اپنی ایسے گاڑی میں چھوڑ دیں یا کوئی بھی سامان اپنا چھوڑ دیں، تو پلیز نیور ڈو دیٹ. اپنی چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، بچوں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ یہاں آئے اور ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے گی. ایک چیز تو یہ ہو گئی. سیکنڈلی ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک موبائل پہ آیا میسج. اچھا یہ بہت اسکیم یہاں پر ہو رہا ہے، دیٹس وائی آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈسکس اٹ، کہ اگر آپ میں سے کوئی اس طریقے کے میسج ریسیو کرے اور اگر آپ لوگ اس پہ کلک کر دیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو اس میں ہوا یہ کہ مائی ہسبینڈ واز لائک کہ یو پی ایس یہاں پہ کوریئر کمپنی ہے، تو وہاں کے ان کی طرف سے ایک میسج آیا کہ آپ کا کوئی پارسل پھنسا ہوا ہے، $8 یا $5 پے کریں اور آپ کا وہ پارسل آپ کو گھر پہ مل جائے گا. ہمیں اتنا سینس تھا نہیں کہ بھائی کوریئر کمپنی کے پاس ایڈریس ہے، سب کچھ ہے، تو وہ ہمیں میسج کرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں اور وایا لائک آن لائن پے کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کارڈ چارج کراؤ اور سم تھنگ لائک دس. تو اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، میرے ہسبینڈ نے ایسا کر دیا. اچھا یہ کہانی بات کی ہے لیکن میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں کہ شاید ایسا کرنے سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا. اچھا میرے ہسبینڈ کے پاس
मैसेज ई मेल आती है कार्ड चार्ज होने की, तो ईमेल आया कि भाई $500 जो है वो चार्ज हो गए कोल्स पे, कोल्स स्टोर है यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने कहा कि तुमने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है? मैंने कहा नहीं, मैंने तो कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। एंड ही वाज लाइक अच्छा, तो फिर ये कॉल्स में मेरे $250 करके कोई कार्ड चार्ज हुआ है? मैंने कहा नहीं, मैं तो कभी कोई चीज़ इस तरीके से लेती नहीं हूँ। अब हमें पता ही नहीं चला। एनीवेज, अगर आपके साथ किसी के साथ ऐसा हो, अपने बैंक कॉल करें, उनको बताएं कि हमने ये ट्रांजैक्शन नहीं की है दिस एंड दैट। अच्छा, वो पेमेंट हुई थी एप्पल पे के थ्रू, और हम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं सैमसंग, तो हमारे पास तो है ही नहीं एप्पल पे पहली बार। तो खैर आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ऑल, हमें हमारा कार्ड टेम्प्रेरी उन्होंने ब्लॉक किया और हमें एक और कार्ड इशू किया, और उन्होंने बोला कि आपके पैसे उसमें हम जो है वापस आ जाएंगे न्यू कार्ड के अंदर। बट हमें ये चीज़ बाद में पता चली, लिंक वाली। हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमारा कार्ड कब कैसे कहाँ चार्ज हो गया, कुछ नहीं पता। तो हमें पता ये चला कि भाई किसी भी किस्म का कोई भी लिंक अगर आपके मैसेज पे आता है, कहीं भी आता है, नेवर क्लिक ऑन दैट लिंक, नेवर पुट योर कार्ड इंफॉर्मेशन ऑन अननेसेसरी अनऑथेंटिक वेबसाइट्स। क्योंकि यहाँ आने के बाद हमें कोई आइडिया नहीं था कि इधर भी ऑनलाइन स्कैम हो सकता है, या इधर भी कोई आपका चीज़ें इस तरीके से चुरा सकता है और समथिंग। तो ये हमारे साथ हुआ था। सेकंड चीज़, थर्ड जो मैं शेयर करने के लिए जा रही हूँ, वो हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे नेबर्स थी दूसरे घर में, तो उनकी गाड़ी चोरी हो गई रात को। गाड़ी चोरी हो गई, उसको पता भी नहीं कि उसकी गाड़ी बाहर से चुरा कर ले गए। अच्छा, गाड़ी बाहर से गायब है। रात के 4 बजे पुलिस उस बंदी को कॉल करके बताती है कि आपकी गाड़ी जो है वो यहाँ से गायब हो चुकी है, आपकी गाड़ी घर पे नहीं है, और किसी ने आपकी गाड़ी पे फ्रीवे पे एक्सीडेंट कर दिया है। एंड शी वाज लाइक शॉक्ड कि भाई मेरी गाड़ी कैसे चोरी हो गई, लॉक थी, सब कुछ था, बट स्टिल गाड़ी चोरी हो सकती है यहाँ पे। और पूरी एक्सीडेंटल करके गाड़ी को छोड़ दिया। पुलिस को बहुत बुरी हालत में मिली। अब वो गाड़ी किसी काबिल नहीं है, सारा लॉस जो है वो जिसके नाम पे गाड़ी थी उसको सारा लॉस बेयर करना पड़ रहा है। तो जब भी अगर आप यहाँ आएँ तो अपनी चीज़ों की हिफाजत रखें। आपके नाम पे जो भी गाड़ी है, आपके नाम पे जो भी चीज़ है, किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए, किसी को भी चलाने के लिए वो चीज़ नहीं दें। यहाँ पे चाहे आपका सगा बहन भाई हो, कुछ भी हो, आप अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। पहली चीज़ कि ये पाकिस्तान नहीं है कि आपने कुछ भी किया, मार दिया, कहीं भी खड़ी कर दी, ये हो गया वो गया। ऑल दो कुछ चीज़ें इंश्योरेंस में कवर्ड होती हैं, बट बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं भी होती। तो जो ओनर होता है, जिसके नाम पे गाड़ी होती है, उसको बेयर करना पड़ता है। चौथी चीज़ तो स्कैम मैं नहीं कहूँगी, ये तो इंसान के अपने एक ईमान है या सब कुछ है। हमने जब आए, हमने जो घर रेंट पर लिया वो हमारे किसी जानने वाले से ही हमने लिया था, पाकिस्तानी फैमिली, मेरी रिलेटिव, दूर के रिलेटिव लगती हैं वो, उनसे मैंने घर लिया था। अच्छा, हमारे पास कुछ इतने ना हमें पता था कि यहाँ पे रेंट पे घर लेने का प्रोसीजर क्या है और हमें किस तरीके से घर रेंट पे मिलेगा, दिस एंड दैट। और तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी कोई पेपर वर्क की मुझे नीड नहीं है, तो मैं जाहिर सी बात है, जानते हैं, रिश्तेदारी है और ये वो, और तुम मेरा घर अच्छा खासे अमाउंट में उन्होंने, लाइक ऐसे नहीं कि मेरे ऊपर कोई एहसान करके मुझे दिया, अच्छा खासे अमाउंट में उन्होंने मुझे घर दिया। और वो वक्तन फ़वक्तन किराए लेने आती रहती थी, तो मुझे टॉर्चर करती रहती थी कि तुमने ये साफ़ नहीं किया, तुमने ये ऐसे रखा हुआ है, वैसे कर रखा। 6 महीने गुजरे, मैं इतनी इरिटेट हो गई, मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई कि मुझे लगा कि यार दिस इज़ इनफ, वी हैव टू मूव समवेयर। बट उन्होंने रिश्तेदारी का कोई ऐसा लिहाज पास नहीं रखा। उन्होंने मुझसे $2,500 एडवांस भी लिया, क्योंकि हमारे पास कोई ऑथेंटिक हम उनको कैश में भी पे कर रहे थे और उनको कैश में चाहिए था, और हमारे पास प्रॉपर ऐसी डॉक्यूमेंटेशन या कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि हमने उनसे की नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला भाई रिश्तेदारी है, कुछ नहीं, तो मुझे कैश में पे कर देना। हमें इतना आइडिया भी नहीं था कि हमने कहा भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो हमें इस तरीके से दे रही हैं। तो हमने उनसे कोई लिखत पढ़त, कोई पेपर वर्क, कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने हमसे नहीं किया, ना मांगा। तो हमने कहा भी चलो, क्योंकि यहाँ पे आपका क्रेडिट चेक होता है और आपकी हिस्ट्री चेक होती है, आपकी सारी चीज़ें चेक होती हैं, बड़ी झंझट है रेंट पे घर लेने की, दिस एंड दैट। तो हमें कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं थी, तो हम भी मूव हो गए। लेटर ऑन व्हाट शी डिड कि आके बदतमीज़ी करने लगी। हमने उनको थ्रू प्रॉपर चैनल हमने उनका घर जो है वो खाली किया, उनको 1 महीने का नोटिस दिया, जो कि तरीका होता है हर जगह, लेकिन उन्होंने हमारा एडवांस वापस नहीं किया। वो हमारे $2,500 भी उन्होंने खा लिए।
اور سانس ڈکار بھی نہیں لی، اور وہ سب کو مطلب یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی جی اس نے یہ چیز توڑ دی، وہ چیز توڑ دی، جبکہ میں نے جو ہے وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہا، ان کو پلٹ کے میسج نہیں کیا. مجھے پتہ تھا ان کی نیت نہیں ہے، وہ جو بھی ڈرامہ کر رہی ہیں ان کی میری پیسے دینے کی نیت نہیں ہے. اور گھر جوڑنے سے پہلے میں نے گھر صاف، مجھے پتہ تھا وہ پیسے نہیں دیں گی، پھر بھی میں نے سارا گھر صاف ستھرا کیا. اور انہوں نے جو ہے وہ میں نے ساری ویڈیوز بنائی کہ ہر چیز، ہر مشینری جو بھی ہے سب ورکنگ میں ہے. بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں، اور وہ جب کوئی بھی نیا نیا آیا ہوا ہوتا ہے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جب بھی آپ کہیں جائیں، ٹریول کریں، اپنا ٹھکانہ ڈھونڈیں، اب کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں، کسی کی بات کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں. کیونکہ صحیح ہے ہماری کنٹری، ہم اپنی کنٹری کو جو بھی ہم کہتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ دا کنٹری کہ آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں آنے سے پہلے اپنا پراپرلی مائنڈ بنا کر آئیں، اور ان چیزوں سے بچ کے رہیں، لوگوں سے بچ کے رہیں. لوگ کچھ اچھے بھی آپ کو ملیں گے، لیکن اسٹل جیسے میں ہمیشہ کہتی آ رہی ہوں کہ خطرناک اور اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے، سپورٹیو لوگ بھی ملیں گے، آپ کو ہیلپ بھی کریں گے، سپورٹ بھی کریں گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر سی بات ہے آپ کو لوگ چیٹ بھی کریں گے. تو ہو سکتا ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ کے کسی کام آ سکے یہ ویڈیو. تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو، تھینکس فار واچنگ.